میں مذہبی ڈویژنز میں خلاف ہوں، میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جن دوستوں کو بھائیوں کو نہیں پتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ڈبل تھینکفل ہوں، اور مجھے اس مذہب کے اس سیکٹ پہ ہونے پہ مجھے فخر ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ انسانیت کا درس، انسانیت کے لیے اپنی ذات کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے ہر دنیا کے نعمتوں کی قربانی صرف ایک شخص نے دی، جن کا نام تھا امام حسین۔ میدان کربلا میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے، ظالم کے سامنے نہیں جھکا۔ تو میرا اس مذہب سے تعلق ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، اور انشاءاللہ میں حسینیت پہ چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخر کار حسینیت کی کامیابی ہوئی۔ آج حسین کو سب اچھی طرح یاد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے نظر نیاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جس دن میں نے مجھے چند جن کی خواہشات بہت اونچی ہیں، میرے قریبی دوست، آپ نے دیکھا شاہی سید کے گھر کوئی مجھے پیچھے سے پکڑ رہا تھا، کوئی کھینچ رہا تھا، کوئی نمبر بنا رہا تھا۔ قید ملتی ہے یا پھانسی کی سزا ملتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اتنا غیرت ہمت رکھتا ہے۔ میں سندھ کا بیٹا ہوں، میں سندھی ہوں، اس لیے میں یہ غیرت رکھتا ہوں کہ میں الطاف حسین کو کلر کہتا ہوں، الطاف حسین کی پارٹی کو میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کرتا ہوں، اور میں نے ہر کیبنٹ میں یہ بات کہی ہے کہ آرڈر لندن سے آتا ہے اور لندن سے آرڈر وڈرا کرتا ہے تو کلنگ بند ہو جاتی ہے، جس کی مثال میں نے تقریر کرنے کے دوسرے دن پہ ہے۔ کانفرنس ٹیبل نظر آتی ہے میٹنگ کرنے کے لیے، وہاں میٹنگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کی فاروق ستار صاحب، گورنر صاحب، کچھ اور صاحبان، انیس ایڈوکیٹ صاحب، کچھ اور صاحبان وہاں بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر کی خیر خرافت، کراچی حالات، سندھ کے ڈیولپمنٹ، یہ وہ سرسری باتیں کر کے پھر ہمیں لے گئے ایک ادھر چیمبر ہے بڑا اچھا ان کا، بہت اچھے لیدر صوفہ تھے، مجھے بڑے پسند آئے تھے۔ وہاں جا کے بٹھایا ہمیں، سب کو بولا میاں باہر، گورنر صاحب بھی باہر، فاروق ستار صاحب بھی باہر، سب باہر۔ اب دو وہاں میں، پیر مظہر صاحب اور الطاف بھائی صاحب وہاں بچے۔ سنگل صوفہ لیدر میں الطاف بھائی بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا، ادھر پیر مظہر بیٹھے تھے۔ انہوں نے خوش خیرافت دوبارہ کی ہم سے، کراچی کے کلنگز کا ٹاپک تھوڑا سا چھیڑا، پٹھان مر رہے ہیں، پشتو اسپیکنگ مر رہے ہیں، یہ وہ تھوڑے سے چھیڑ کے ایک کونے میں ایک ٹیبل تھا، اس میں ایک گلدستہ پڑا تھا بہت بڑا سارا، اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور کوئی جیسے سوئچ آن کرتا ہاتھ گھمایا، سوئچ آن ہوا۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے ناٹ پراپرلی ٹیونڈ، جیسے ریڈیو ہو نا، کھر 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 آواز بھی پیچھے آ رہی ہے بولنے کی، اور کھر کھر ڈسٹارشن، اور ایسے اشارہ کرتے ہیں کہ MI5 مطلب ہے کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے، اس لیے میں نے ایک کھر کھر پیدا کیا۔ ہم نے کہا جی بتائیں، تو کہتے ہیں کہ جو مائی باپ ہے امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان توڑنا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ویل کنیکٹڈ ہوں، اتنے سال سے میرے مراسم ہے یورپ میں بھی، اس پورے اور امریکہ میں۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان توڑنا ہے۔ میں اور میری پارٹی اس فیصلے میں ان کے ساتھ شامل ہے، اس لیے میں تو بند نہیں کروں گا، میں تو پٹھانوں کو ماروں گا۔ یہ میں قرآن اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو التجا کرتا ہوں پیر مظہر کو یہاں بلا کے قرآن دیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ جو آدمی پاکستان کے توڑنے کا سوچ بھی سکتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، لیکن چند اسی طرح کے لوگوں نے ذاتی
فیصلے کر کے پاکستان کو توڑوایا، اور یہ فردر بھی پاکستان کو غیر ملک. ایک اور خط میرے پاس موجود ہے جو 2001 میں الطاف حسین صاحب نے لکھا ٹونی بلیئر کو، پرائم منسٹر یو کے. اس خط کا متن یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے چیزوں کے لیے یا آپ کے پرابلمز کے لیے جو آپ ہمیں بتائیں، تو ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کراچی میں سڑکوں پہ لا سکتے ہیں اور آپ کی ہم یہ مدد کر سکتے ہیں. آخر میں وہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مدد کریں، ہمیں یہ چیز میں مدد کریں 2001 میں. اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ فائنلی آپ لوگ یہ کریں. اب یہ ٹونی بلیئر کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ISI اس کو ڈس بینڈ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ ISI اور بہت سارے اسامہ بن لادن پروڈیوس کریں. اس سینٹنس سے میں جو بہت تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، کاپی شاپی کر کے ڈاکٹر بن گیا، MBBS میں نے کیا، مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ شاید اسامہ بن لادن ISI آیا تھا اور ISI اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اٹ از ٹو لیٹ اور کئی اسامہ بن لادن ISI بنا دے، ISI کو ڈسبینڈ کرنا چاہیے. ہمارے ملک کی ایک ایسی ایجنسی جس نے ہمیشہ اپنی قربانیاں دے کے فوج کی مدد کی، پولیس کی مدد کی، پاکستانیوں کی مدد کی، پاکستانیوں کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے آئیز اینڈ ایئرز کا رول گورنمنٹ کا ہمیشہ انہوں نے ایمانداری سے ادا کیا. آج اگر ہمارا ملک قائم ہے تو وہ ISI اور پاک افواج کی ایکسٹرا ایفرٹس کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم بہت کوششیں سالہ سال سے کرتے آئے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ جائے. یہ میں سر پہ قرآن شریف رکھ کے اب جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیر مظہر کو یہاں بلائیے گا اور پیر مظہر کے سر پہ یہ قرآن شریف دے کے اور ان کو میرا وٹنس کہیے گا کہ وہ شاہدی دے میری بات کی یا وہ ڈینائی کر جائے قرآن شریف لے کے. ایک دفعہ مظلوم جو مقتول ہے اس کی فتح ہوگی، مظلوم انسانیت کی فتح ہوگی. اب آئی ایم اوپن فار یور کوشچنز. اور ایک لیٹ می کمپلیٹ. خدا کا واسطہ ہے سکون سے کریں، آپ لوگ تھک جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا. ثبوت لائیں گے، آپ فوٹو میڈیا کو دکھائیں. استعفے کی خبریں تو سب سے پہلے دے دی ہیں. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکیومنٹری پروف دکھائیں. کون سے؟ ہاں بتائیں نا. آپ نے کہا تھا ڈاکیومنٹری پروف جو آرمی چیف کو دکھانے، سب کو دکھانے کو ڈاکیومنٹری پروف عوام کو دکھائیں. ادھر آئیے، قرآن شریف کے ساتھ آ کے بیٹھے. آئے آپ میں ہمت اگر ہے سچ بولنے کی تو بیٹھو میرے ساتھ. نہیں، ڈونٹ پلے ٹو دا کیمراز، ڈونٹ پلے. اور کسی کی خواہشات پہ مجھے یہاں ریڈیکیول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی جان پہ کھیل کے یہاں آیا ہوں، میں جان پہ کھیل رہا ہوں، سمجھے. میرے پاس ڈاکیومنٹس کتنے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہمت کر کے دیکھنے کی تو ہمت کرو نا. نہیں ماریں گے آپ کو، نہیں مار سکتا کوئی بھی. آؤ ہمت کرو، مت ڈرو ظالمہ سے. نہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ڈاکیومنٹ دیکھو، پڑھو اور سب کو بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا. آؤ، میں ساری دنیا کو نہیں دکھا سکتا ہوں. مجھے سندھی نہیں چاہیے ڈاکیومنٹ پڑھنے والا. چلو، مجھے اردو اسپیکنگ چاہیے. ذرا کوئی اردو اسپیکنگ. آپ میری بچی بہن ذرا